خدا نے کہہ دیا کہ آبادی ایک نعمت ہے, تو کیوں لڑ رہے ہو اس اللہ سے, اس کے خلاف بغاوت کیوں کر رہے ہو؟ تو وسائل بھی زیادہ ہیں. ایک میں آسان سی, اچھا صفائی کا آبادی سے تعلق نہیں ہے, صفائی کا مینجمنٹ سے تعلق ہے. دیکھو ایک گھر میں 2 افراد رہتے ہیں تو گھر گندا بھی کم ہوگا, لیکن یہ تو ایک اچھی بات ہے, لیکن اس کو صفائی میں محنت زیادہ لگے گی. 2 ہی آدمی ہیں پورے گھر کو صاف کرنے کے لیے, اس گھر کی آبادی بڑی, 4 افراد ہو گئے تو گندگی کا ریشو ڈبل ہو گیا, لیکن صاف جو صفائی کرنے والی سورس ہے وہ بھی کیا ہو گئی, وہ ڈبل ہو گئی. یہ تو آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی آبادی بڑھتی ہے تو سورسز آپ کی اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میں نے جو ولاگس بنائے نا ابھی, وہاں جا کے جرمنی دکھایا, سوئٹزرلینڈ, ناروے, بڑا صاف ستھرا. پھر میں گھر آ کے اپنی بچی کی ویڈیو بنا کے میں نے کہا یہ بھی نیٹ پہ ڈال دو. وہ میں نے اس لیے ڈالی کہ ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بچے ہی ہیں, یہ بھی ہم سے چھین رہے ہو یار, 2 بچے ہی اچھے. اور میں نے اس میں کمنٹس کیے ہیں, وہ آ جائے گا, اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ, کہ اس میں کمنٹس کیے ہیں کہ ساری دنیا میں گھومنے کا مزہ ایک طرف, اپنے بچوں کی شرارتیں دیکھنے کا مزہ ایک طرف. اس سے جو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے خدا کی قسم اس سوئٹزرلینڈ, جرمنی, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں آیا نا تو میری بچی دوپٹہ اوڑھ کے, اذان ہو رہی تو نماز پڑھ رہی تھی, چھوٹی سی بچی, تو پھر دعا مانگ رہی ہے. بچے جیسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, میرا دل اتنا باغ ہوا, میں نے اس کی فوراً ویڈیو بنائی. میں نے کہا یار یہ انٹرٹینمنٹ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں, یہ اللہ نے مولویوں کو دی ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں, اور آپ مولویوں کا مذاق اڑانے میں اپنی زندگیاں برباد کر دو. اب ان کے تو بغیر اسپیڈ کے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ابے انسان پیدا ہو رہے ہیں نا, کوئی مینڈک تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں, کوئی بلے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. تو انسانوں کے پیدا ہونے پر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ نے آپ لوگوں سے چھین لی ہے نعمت, آپ لبرل اس ماحول سے متاثر ہو گئے ہو, یہ نعمت اللہ نے آپ سے چھین لی ہے. اس پہ تو رو, استغفار کرو اللہ کے سامنے بیٹھ کے. ساری انٹرٹینمنٹ دنیا کی ایک طرف. جب ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا شرارتیں کرتا ہوا اور باتیں کرتے ہوئے توتلی زبان میں, اور جو اچھل کود لگاتے ہیں وہ گھر کے اندر, وہ انٹرٹین جس طرح سے کرتے ہیں, جو دماغ کو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں ایسی انٹرٹینمنٹ کہ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ لفظ قرآن میں کسی اور نعمت کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ جو رشتے ہیں نا, بیوی بچوں کے رشتے, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے ہیں. گورے کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے, یہ والی نعمت اس کے پاس نہیں ہے, تبھی خودکشیاں کر رہے ہیں. سڑکیں صاف, گٹر کے ڈھکن, گٹر ہی نہیں ہے, انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے, جا کہاں رہا ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی صفائی, بے روزگاروں کے الاؤنس, دنیا کی ہر نعمت ان کو مل گئی, سکون پھر بھی. یہ تو نظر آ رہا ہے سوشل لائف تباہ و برباد ہو گئی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, بچے شارٹ ہے ہی نہیں. ایک آدھ کہیں نظر آ جائے گا, وہ بھی اس کو بھی پتا ہے کہ بڑے ہو کر نہ ابا کو پوچھنا ہے نہ اماں کو. یہ سکون ملے گا اس سے؟ تو وہ جھگی میں بیٹھا ہوا غریب اچھا ہے, جو گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے بچے, وہ زیادہ خوش ہے. دیکھو ہم اتنا گھومے پھرے آئے تو گھر میں ہی نا, کیوں آئے؟ گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے کہ لگ گئے کہ نہیں لگ گئے. پتہ ہے بھائی بچے کہاں ہیں, فیملی کہاں ہے؟ کراچی میں ہی ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جنت جیسی زمین پہ بھی چلا جائے, اس کی فیملی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کو سکون کہاں ملتا ہے؟ فیملی میں ملتا ہے. تو فیملی کی نعمت سوئٹزرلینڈ سے بڑھ کر ہے. یہ بات بہت مشکل. مولوی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ اڑے یار آپ تو, ابھی بھی میں ناروے سے آ رہا ہوں. میں تو آپ کو نہیں پتا تھا میں ناروے میں.
تو بات آپ تو پھر بتائیں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ آپ ناروے کے نیشنل ہیں، ادھر ہی کی پیدائش، ان سے پوچھ لینا میرے بیان کے بعد کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. تو ایک ہی تو نعمت ہمارے پاس بچی ہے، آپ لبرل طبقہ ہم سے وہ نعمت چھین رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے. بچے جتنے ہوں اتنے کیا ہیں، بچے ہی تو اچھے. بڑے ہو کر خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، انسان کا بچہ بنے گا یا چور بنے گا. بچے تو فطرت کی عکاسی کرتے ہیں، جو ان کے دل میں وہ ان کی زبان پہ. تو یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، یہ ملک اتنی ترقی اس لیے کی کہ ان کے آبادی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے. تو ہمارے ہاں جو ترقی نہیں ہے اس کی وجہ ہمارے کرپٹ لوگ ہیں، مس مینجمنٹ ہے، سرے سے کوئی مینجمنٹ ہے ہی نہیں. دیکھو 2 آدمی کسی گھر میں رہتے ہوں اور اس گھر میں مینجمنٹ نہ ہو، 1000 گز کا بنگلہ ہے، رہتے کتنے ہیں؟ 2. مینجمنٹ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ملے گا ان کو، واش روم بھی ان کا صاف نہیں ہوگا، علاج معالجے کا بھی انتظام نہیں ہوگا. آج راشن نہیں آیا، آج دیکھ لو نا، جس گھر میں شوہر نااہل ہوتا ہے، ٹائم پہ انڈے نہ لے کر آئے، ڈبل روٹی نہ لے کر آئے، تو اس کی بیوی کو خودکشی کے خیال آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو 2 بندے ہیں لیکن مینجمنٹ نہیں ہے. اور اگر آپ کے گھر کے افراد 15-20 ہیں لیکن مینجمنٹ ہے، تو 15-20 جب ہوں گے تو 8-10 تو کما بھی رہے ہوں گے نا اس میں، یا وہ سارے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو آپ نے پانی والے کو بھی کہا ہوا ہے کہ بھائی تجھے اتنے پیسے منتھلی مل جائیں گے، یا ایک کے ذمے لگا دیا انہیں 15 میں سے، تیرا کام کیا ہے؟ پانی آ جانا چاہیے 1 تاریخ کو، پینے کا پانی. تو نے رات کو موٹر کا وال چیک کرنا ہے، لائن کا پانی اتفاق سے حکومت پاکستان دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اتنی مایوسی نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے وال کھولا تو پانی آ رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ایک دفعہ ہوا تھا ایسے. تو ایک کے ذمے آپ نے لگا دیا وال چیک کرنا ہے، تیسرے کے ذمے لگا دیا وال دیکھنا ہے کہ 2 نمبر وال تو نہیں ہے. بعض دفعہ وال ہمارے ایسے ہوتے ہیں کھولتے رہو کھلتے ہی چلے، قیامت تک بندہ کھولتا ہی رہتا ہے ان کو، ہر چیز میں 2 نمبر ہی ہے نا. ایک کے ذمے آپ نے صفائی لگا دی، اور پھر ایک ایسی مینجمنٹ ہو جو سب کی نگرانی کر رہی ہو، تو میرے بھائی 15 افراد بھی زیادہ مزے کی زندگی گزاریں گے اس میں. تو ابھی جو ہمارے کنٹری کا حال چل رہا ہے نا، یہ آبادی اگر آدھی سمٹ کے ختم کر دی جائے تو بھی اس سے زیادہ تباہی آنے والی ہے، کم نہیں ہوگی. تو خیر، اور تربیت کی جہاں تک بات ہے نا، تربیت کی، کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ، میں نے بھی ولاگس دکھائے نا وہاں کے اتنے خوبصورت، تو لوگ بار بار یہی چیز دماغ کہہ رہے ہیں، یار آبادی بھی تو دیکھو نا اتنی تھوڑی سی ہے، تو ظاہر ہے ہم تو برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں، ہم کہاں. تو جو کام کرنا چاہیے اس کو فوکس نہیں کر رہے، جو ایک اچھا کام ہماری سوسائٹی میں اس کو بھی ختم کرنے میں لگ گئے ہیں. تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ یہ ان ملکوں کی ترقی کی وجہ ان کی آبادی کا کنٹرول کرنا ہے، یہ دماغ سے نکال دیں آپ. وہ تو ویسے بھی آبادی بڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ تو اتنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کی آبادی بڑھے. عاجز آ گئے. وہاں کوئی، پورے یورپ میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ 20 بچے پیدا کرو، 25 پیدا کرو. وہ کہہ رہے اسپیڈ کی ضرورت ہے، اسپیڈ کیا کرو، بڑھاؤ. تو ایک بات آئی تھی دماغ میں، پھر نکل گئی، پتہ نہیں کیا بات تھی. ہاں، تربیت کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو مت دیکھو. مجھ پہ لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں نیچے نا کہ 2 کوالٹی والے بچے 10 کوانٹٹی والوں سے بہتر ہیں، یعنی 10 ہوں جن کی تربیت نہ ہو اس سے بہتر ہے تمیز کے 2 ہوں تربیت تمیز سے کر لو ان کی. یہ دیکھو بذات خود بات یہ درست ہے کہ 2 بچے جن کوالٹی اچھی ہو ان 8-10 چوروں سے بہتر ہیں، یہ بات فی نفسی ہی درست ہے. لیکن یہ جب درست ہوگی اس کو کہ جب یہ مان لیا جائے کہ 8 جو ہیں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، 2 کی تربیت
ہو سکتی ہے. ان دو کی تربیت بھی جبھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جب ان کے 6-7 بہن بھائی ہوں. یہ نیچرل ہے, کیونکہ انسان کی تربیت میں جتنا دخل ماں باپ کا ہوتا ہے اتنا ہی دخل, بلکہ اس سے بعض دفعہ زیادہ دخل اس کے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے. تو یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہو سکے گی. اب بات ہو گئی ہے تو ایک اور اشکال کا جواب دے کے آگے نکلتا ہوں میں, کیونکہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے پورے پاکستان میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے زیادہ بچوں کے پیدا کرنے کی ترغیب دینے کا, تو میرے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. وہ مجھے کسی نے بتایا ترکی میں کہ ترکی میں وہ تھے تو ایک عرب کو دیکھا, انہوں نے میرا بیان سن رہا ہے نا, ترجمہ کروا رہا تھا اس بیان کا, تو اس نے اس سے عربی آتی تھی, ان کو پوچھا کہ یار یہ تو ہمارا مولانا ہے, تم لوگ کدھر سے سن رہا ہے اس کو؟ تو اس نے کہا ہم لوگ سنتے ہیں فلسطین میں نا, بہت سے عرب لوگ سنتے ہیں اس مولانا صاحب کو عربی میں ٹرانسلیشن کروا کے. اس نے پوچھا کیوں سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا عجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی زیادہ بچوں کی بات کرتا ہے. ان کی رائے تھی. اور بھی کرتے ہیں, میں نہیں دعویٰ کر رہا, لیکن شہرت زیادہ ہماری ہو گئی اس میں, بہت سے کرتے ہوں گے. تو اس لیے میں اس ٹاپک کو بار بار بھی چھیڑتا ہوں, اور میری نظر میں یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ یورپ کی تباہی کی واحد وجہ یہ کامیابی کے تمام اسباب ہوتے ہوئے بھی ناکام کیوں ہیں. اس وجہ سے ناکام ہے, فیملی پلاننگ کی وجہ سے. دیر سے شادی, ایک شادی, بچے کم. تو اتنی ترقی کی عروج پر پہنچ کر بھی تنزل کی گہرائیوں میں صرف اس وجہ سے ہے. تو مجھے تھوڑا سا درد ہوتا ہے اپنی قوم کو دیکھ کر کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر دو گے تو بالکل ہی برباد ہو جاؤ گے تم. ان کے بوڑھوں کے پالنے والی گورنمنٹ ہے, بچے نہیں پالتے. ہمارے تو نہ بچے ہیں نہ گورنمنٹ پالے گی ہمیں بڑھاپے میں. تم نے اگر نسلیں روک دی نا 2 بچے ہی اچھے, اور ان کو مذہب نہیں سکھایا, ٹائم پہ ان کی شادیاں نہیں کی برائی سے بچانے کے لیے, ان کی آگے نسلیں نہیں چلیں, تو تمہارا تو خاندان ہی نہیں ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو تمہیں گورنمنٹ اولڈ ہاؤس میں پالے گی؟ تم تو نہ اولڈ ہاؤس کے قابل رہو گے نہ گھر کے قابل رہو گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے میں اتنا چیخ رہا ہوں کہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ. خاندان ہوتا ہے, انسان برائیوں سے بچتا ہے, ان کی فکر میں لگا رہتا ہے. تو یہ میں ایک اشکال کا جواب دے رہا تھا کہ یہ جو کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے نا, کہ کوانٹٹی زیادہ ہو اس سے بہتر ہے کہ 2 ہوں کوالٹی وائز اچھے ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ تربیت کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ 2 ہیں یا 8 ہیں, کیونکہ وہ 8 اکٹھے نہیں ہو جاتے, ایک دم سے تھوڑی 8 ہو جاتے ہیں. جب 8واں ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا نا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوگا, وہ نیچے چھوٹے والوں کو سنبھال رہا ہوگا, اس پہ ذمہ داریاں آئیں گی. وہ گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے چرس اور گٹکوں میں ٹائم ضائع نہیں کرے گا. امکان ہے, ہاں ماں باپ نے بالکل ہی تربیت نہیں کی, پھر تو 1 ہو یا 10 ہو برابر ہیں. پھر تو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی اسکولوں کی فیسوں کے پیسے کیسے بھریں گے ہم؟ 2 بچے ہوں, 1 ڈاکٹر 1 انجینئر ہو, یہ ان 10 بچوں سے بہتر ہے جو ٹماٹر کے ٹھیلے لگائیں. یہ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ہے, اس کو حل کرنا ضروری ہے. دیکھو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ قوم میں ہر ایک کے کتنے بچے ہو رہے ہیں. یہ میں چونکہ یورپ میں یہی ایک نقص دیکھ کر آیا ہوں کہ بچے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ, تو مجھے فرض بنتا ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے سوسائٹی میں نقصانات کیا ہیں. فرض کر لو کہ ہر بچے کی ضرورت اعلیٰ تعلیم سے میری مراد وہ تعلیم جو 17 یا 17 گریڈ سے اوپر کا آفیسر بنا دے آپ کو. اسی کو آج کل اعلیٰ سمجھا جاتا ہے. نالج کو اعلیٰ تعلیم نہیں سمجھا جاتا, یہ آپ دماغ سے نکال دیں. کسی کے پاس معلومات بہت زیادہ ہو, نالج ہو, ہسٹری کا علم, مذہب کا علم اور کسی شعبے میں مہارت ہو, اس کو تعلیم سمجھا نہیں جاتا آج کل. اس کو تو نالج کہتے ہیں کہ نالج ہے, بس نالجیبل آدمی ہے, بس کیا کریں. اعلیٰ تعلیم کا جو ماں باپ کا کانسیپٹ ہے کہ ہمارا بچہ اتنی اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرے کہ کماؤ پوت بنے. سمجھتے ہو کیا بنے؟ کماؤ پوت.
پیسہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنے وہ. تو آپ فرض کر لو کہ آپ میں سے, ہماری قوم میں سے ہر ایک کے کتنے بچے ہیں؟ 2. سب تمیز کے, سب کو ڈاکٹر بنا دیا, کسی کو انجینئر بنا دیا, کسی کو MBA کرا دیا آپ نے, سارے 17 گریڈ سے اوپر یا 17 گریڈ کے آفیسر بن گئے. کیا یہ پاسبل ہے؟ ابے 17 گریڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ماتحت 16ویں 15ویں 13ویں 14ویں گریڈ کے اتنے سارے لوگ ہوں آفیسر امور اضافیہ میں سے. امور اضافی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ امور اضافیہ کہتے ہیں کہ کسی کی نسبت کسی کو کوئی گریڈ دینا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ بڑے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ بڑے نہیں, بڑے تو وہ ہیں. تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ بڑے ہیں, ان کی نسبت چھوٹے ہیں, اور وہ بڑے ہیں لیکن ان کی نسبت بڑے ہیں, ان کی نسبت کیا ہے؟ چھوٹے ہیں. ایک چھوٹا بچہ آیا آپ کے پاس, آپ نے کہا یہ بڑا ہے, اگلا کہے گا یہ بڑا تو نہیں یہ تو چھوٹا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں اس کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو بڑا ہونا, چھوٹا ہونا, موٹا ہونا, دبلا ہونا, یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ امور اضافیہ. اضافی کا مطلب کسی سے کمپیئر کر کے ہم کسی پر حکم لگاتے ہیں. اگر اس میں کمپیئر کرنے کا سیٹ اپ نکال دیں تو نہ کوئی دنیا میں بڑا ہے نہ کوئی دنیا میں چھوٹا ہے. مرد کو مرد عورت کی نسبت کہا جاتا ہے, عورت کو عورت مرد کی نسبت. تبھی فرشتوں میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت, کیونکہ کوئی دوسری جنس ہی نہیں ہے نا جس کے مقابلے میں اس کو کہا جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ 17 گریڈ کا, یہ گریڈ گورنمنٹ نے رکھے ہیں ماتحتوں کی نسبت. آرمی میں جب ہم کہتے ہیں یہ لیفٹیننٹ ہے تو کیا مطلب؟ اس کے ماتحت اتنے فوجی ہیں, ان کے مقابلے میں اس کا ایک خاص گریڈ ہے. تو جب قوم میں ہر ایک کے 2 بچے ہو گئے, کسی کا باپ بھی 17 گریڈ کا آفیسر سب کو نہیں بنا سکتا, نظام عالم ہی تباہ برباد ہو جائے گا. خود بخود اسی حساب سے آبادی کا ریشو جتنا گھٹے گا 17 گریڈ کی ویلیو اسی حساب سے کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی. ڈاکٹروں کی ویلیو اسی حساب سے کیا ہو جائے گی؟ ایک محلے میں ایک ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے نا, تو محلہ جب شارٹ ہوگا تو ڈاکٹر خود بخود مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے. سب کو ڈاکٹر بنانا پرلے درجے کی بے وقوفی اور کیا ہوگی؟ حماقت. پھر تمہیں ٹماٹر کہاں سے ملیں گے؟ میں حیران ہوتا ہوں, میں مولوی ہو کے اتنی سینس رکھتا ہوں. تم لوگوں نے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھی ہے یار, PhD کے اسکالر ہو, تمہاری سمجھ میں یہ 2 4 کی طرح باتیں نہیں آ رہی. ہم تو میٹرک پاس ہیں, انٹر بھی ہم نے ایک ایسے کالج سے پاس کیا تھا جو پاس ہی ہو گیا تھا بس. پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنی سینس دی ہے, اور اتنے بڑے بڑے اسکالرز یہ باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ 2 بچے ہوں ایجوکیشن میں ماہر, اور قوم کو اس راستے پہ ڈال دیا آپ نے. تو وہ تو خود بخود 17 گریڈ. دیکھو یہ تو گراف ایسے چلتا ہے نا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, ملک کا وزیر اعظم ایک ہوتا ہے نا, سب سے بڑا عہدہ صدر یا وزیر اعظم کا ہوتا ہے, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے. آپ کہو ہم سب کے ایک بچے ہوں گے اور سب چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے, بن سکتے ہیں کیا؟ بھائی وہ تو ویلیو اسی حساب سے کیا ہو جائے گی؟ کم. پھر جتنے لوگوں نے چیف بننے کی ٹریننگ کی ہوگی ان کی سب کی ٹریننگ کیا ہو جائے گی؟ ضائع. بیچیں گے وہ ٹماٹر ہی بیٹھ کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کھوپڑی جو ہے نا, پروپیگنڈا کر کر کے نا کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ پروپیگنڈا سن سن کے کھوپڑی کام کرنا بولو چھوڑ دیتی ہے. یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا اور آپ نے نہیں کرنا کہ کتنے ہمیں ڈاکٹر چاہیے, کتنے ہمیں انجینئر چاہیے, کتنے 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے. یہ فیصلہ فطرت کرتی ہے. جتنی نیڈ ہوتی ہے اتنے ہی بن سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بن سکتے. ہم تربیت کو فوکس کریں گے. تربیت زیادہ بچوں کی اچھی ہوتی ہے, کم بچوں کی, کیونکہ بہن بھائی نہیں ہوتے ان کے ساتھ. بہن بھائیوں کا وجود بھی یہ نیچرل ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. جس بچے کے بہن بھائی نہ ہو اس کی مینٹل گروتھ کم ہوتی ہے. ایک فیملی میں اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو, اس کا وجود ضروری ہے. تو ایجوکیشن ہر آدمی, یہ بڑی تحریک چل رہی ہے خواتین کو پڑھاؤ لکھاؤ. کس فیلڈ میں پڑھاؤ بھائی, کیا پڑھاؤ ان کو؟ میں تعلیم کا قائل ہوں, عورت کا بھی مرد کا بھی. اس کی نیڈ دیکھو نا, اس کو ضرورت کس چیز کی ہے.
آپ کے پاس روزگار ہے نہیں, آپ نے ساری خواتین کو ایجوکیشن دے کے روزگار دے دیا, مرد کیا ہو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے گٹکے کھا رہے ہیں بیٹھ کے بے وقوفوں کی طرح, ایک بس دم ہلانا ہے ان کے پیچھے. اپنے آقاؤں کے پیچھے کیا کرنا ہے, دم ہلانی ہے. اب آپ دیکھ لو یار, ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین آ رہی ہیں, مرد کیا ہو رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, گھر میں عورت کی آمدن آ رہی ہے, مرد کی آمدن نہیں آ رہی. اس مرد سے بڑا مکھنچو کوئی ہوگا؟ وہ تو مرد ہی نہیں رہا, پھر وہ تو LGBT بن جائے, اچھا ہے. وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, خراب. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا, ہم نے معتدل امت بنایا, یہ بیلنس آپ کو غیر مسلم کنٹریز میں جا کے نظر آتا ہے. جب آپ اس سوسائٹی میں دیکھتے ہیں سب خیر ہونے کے باوجود بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے ایک معاشرہ, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی خیر نہیں ہے, پھر بھی وہ والی تباہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اعتدال پر قائم ہیں. ہمارے یہاں پتہ ہے کہ مرد کا کام ہے کمانا, عورت کا کام بچے پالنا اور شوہر کی آمدن کھانا, یہ ہمیں پتہ ہے. گوروں کو نہیں پتہ یہ بات. گورے کہتے ہیں کیوں بھائی, کیوں ہر اخپل زندگی گزارو نا. جب اخپل زندگی ہے تو ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. ریلیشن ہی شارٹ مارکیٹ سے. تو وہی ہوگا پھر, کتے ستے ہی پالو گے بڑھاپے میں جا کے, جیسے کہ پال رہے ہیں وہاں تو بہت لوگ پالتے ہیں, آپ لوگ کا مجھے نہیں پتا. فیوچر آپ کا بھی یہی ہونے والا ہے, کتوں سے دل بہلاؤ گے. اللہ بچائے. تو یہ جو کوانٹٹی کوالٹی ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے ہیں نا, کوانٹٹی کوالٹی جتنے بڑے بڑے علماء بزرگان دین پیدا ہوئے, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, گوروں میں بھی آئنسٹائن کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو, کیا اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا, اس کے بھی 8-10 بہن بھائی ہوں گے. نیوٹن کے بھی 8-10 بہن بھائی ہوں گے. یہ انگریزوں میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں سارے اکلوتے تھوڑی تھے. اب جو پیدا ہو رہے ہیں نا اکلوتے, ان میں بہت کم سائنٹسٹ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اب شراب کباب اور وہ خاندان جو برائیوں سے روکتا تھا, وہ خاندان مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. اب شراب بھی دبا کے پی جا رہی ہے, زنا بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, لب بچائے. اب تو ہمارے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر آپ کو وہاں انڈین پاکستانی ملیں گے, سائنٹسٹ آپ کو انڈین پاکستانی ملیں گے. بلکہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کی, جو اچھی اچھی کریم جس ملک میں بھی ہوتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ اور نیشنلٹی دے دیتے ہیں اس کو, وہ وہیں کا بن جاتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ کوانٹٹی کوالٹی, یہ ٹوپی ڈرامے کیا کرو, چھوڑ دو باتیں کرنا. نسل مت روکو, جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے حساب سے کوشش کرو اعلیٰ سے اعلیٰ. ہر آدمی اپنے بچے کے لیے اچھا سوچتا ہے, جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے حساب سے. یار پڑھ لیں گے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے, رکشا چلائیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں تربیت کی اسلام میں اہمیت ہے. پیسہ کمانے کی ویلیو بولو نہیں ہے. پیسہ قارون نے جتنا کمایا تھا اور فرعون نے جو عزت کمائی تھی وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ رزق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے کوئی بات نہیں, تنگی میں گزارا کریں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, آپ کی 9 بیویاں تھیں, اور آپ اس حالت میں نسل بڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں جب عرب غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اتنی غربت تھی اس دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی نسل بڑھانے کی ترغیب دی اور حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. اس کا مطلب غربت کو عیب سمجھا ہی نہیں گیا ہے. یہ سارے کمنٹس بتا رہا ہوں آپ کو, جو ہمارے یورپ کے ٹور میں کمنٹس آ رہے تھے نا لوگوں کے, مفتی صاحب اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا ان کی ترقی کا راز. ہمارے یہاں اتنی آبادی برساتی مینڈکوں کی طرح, تو سڑکیں کہاں صاف ہوں گی, گٹر کے ڈھکن تو مارکیٹ سے شارٹ بولو ہوں گے. گٹر کے ڈھکن میرے بھائی آبادی آدھا بھی ہو نا, آدھی بھی ہو, تو گٹر بھی آدھے ہو جائیں گے, ڈھکن بھی کیا ہو جائیں گے, آدھے ہو جائیں گے. پھر اسی حساب سے چوری ہوں گے. وہ آبادی اور سمٹے گی تو گٹر بھی اور سمٹ جائیں گے. تو سب چیزیں اسی حساب سے اڑتی ہیں.
تو اللہ پہ اعتماد کرو. لوگوں نے مجھے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے ان ولاگس میں نا, نیچے کمنٹس چل رہے تھے, میں پڑھتا ہوں لوگوں کے کمنٹس بہت دفعہ, خاص طور پہ جو نیگیٹو کمنٹس ہو نا وہ تو لازمی پڑھتا ہوں, مجھے پھر اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا کہ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. تو اللہ جب ہی دیتا ہے نا جب اپنی عقل بھی استعمال کرو, یہ مجھے سمجھا رہے ہیں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تنخواہ کم ہے, بچے زیادہ ہیں, تو یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. ایسے رزق اللہ نے وعدہ بولو نہیں کیا. یہ جو فلسفہ پیش کیا ہے نا یہ اپنا فلسفہ ہے. جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی تنخواہ کم ہوگی, بچے زیادہ ہوں گے تو اس کے رزق کا وعدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ تنخواہ زیادہ ہو, بچے کم ہو تو رزق کا وعدہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب کوئی دلیل دے رہا ہو نا تو بعض دفعہ دلیل اسی پہ پھیر دی جاتی ہے. دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ, مالداروں کے ہاں بچے کم ہوتے ہیں یا غریبوں کے ہاں؟ مالداروں کے ہاں, جن کے پاس بے تحاشا روزی ہوتی ہے. جتنا پیسہ آئے گا بچوں کا ریشو اسی حساب سے کم. یہاں تک کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہیں ان میں بچوں کا ریشو اور زیادہ کم ہو گیا ترقی کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوس ہے, یہ رزق کی بات نہیں ہے, یہ پلاننگ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس. غریب آدمی میں دولت کی ہوس کم ہوتی ہے تو وہ نسل نہیں روکتا کہ یار میں نے بھی ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیا, بچے بھی گزارا کر لیں گے. دولت میں من میں ہوس زیادہ ہوتی ہے, اس کو بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی کے دل میں اس کا عشق ہوگا. جب دولت آتی ہے اور دین نہ ہو ساتھ میں, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے, تو دولت کی محبت نہیں, محبت سے اوپر کی چیزیں لالچ اور ہوس وہ آ جاتی ہے ساتھ میں. جتنی دولت زیادہ بچوں کا ریشو اتنا ہی کم. وہ زیادہ اپنی دولت کو بچا رہا ہے. یقین نہ آئے تو یورپ میں جاؤ, وہاں بچے پیدا ہونے پر گورنمنٹ الاؤنس دے رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم بچے پالیں گے آپ کے. انگریز پھر بھی پیدا نہیں کر رہا کہ میں ایک روٹی بھی, ایک دفعہ تو مجھے بسکٹ کھلانا پڑے گا نا چائے میں ڈبو کے, وہ بھی نہیں پلاؤں گا. میرا پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے. تو یہ ہوس ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس رزق نہیں ہے, اس کی بیس ہے لالچ, ہوس, اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھنا. اور اسلام آپ کو اپوزٹ لے کے جاتا ہے, کھلانے والے بنو. نکاح کر کے بیویوں کو بھی کھلاؤ, بچے پیدا کر کے بچوں کو بھی کھلاؤ. اللہ هو المعطی وانا القاسم, حدیث میں آتے ہیں اللہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں اس کو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ اسلامی تعلیمات سے 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں, بالکل 180 ڈگری پہ. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یورپ آنے کے بعد کیا بچوں کا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے, کبھی اسلام کی بات بھی کر لیا کرو. تو میں کیا تورات اور میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اسلام کی بات ہی کر رہا ہوں. جو تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے, وہ جو نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس سے نسل روکنے کے جو اخلاقی نقصانات ہیں, اخلاقی, ابھی تو میں صرف وہ نقصانات بتا رہا ہوں جو فیوچر میں آپ کو ہوں گے. جو اخلاقی نقصانات ہیں وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ آپ کی روح کانپنے لگے. کیوں؟ جب نسل نہیں چاہیے تو پھر جلدی شادی بھی بولو نہیں چاہیے. کیونکہ آج کل ایجوکیشن کو مسلط اتنا کر لیا ہے کہ بھائی شادی کریں گے تو پڑھیں گے کیسے, بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے. تو پہلا نقصان یہ. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ہوس پیدا ہوتی ہے. ساری دولت کس کی ہے؟ بولو میری. یہ ہوس, یہ نقصان, یہ اخلاقی برائی, یہ نقصان کم ہے کیا؟ تیسری, اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم. ساری نظر کس پہ ہوگی؟ اپنے دولت پہ. مسلمان اللہ پہ نظر رکھتا ہے, یار رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی جیب خالی بھی ہوئی تسلی میں رہے گا, یار دینے والا کون ہے؟ اللہ. چوتھی, جب عورتیں مانع حمل دوائیں کھائیں گی تو ڈپریشن میں جاتی ہیں, طلاق کا ریشو کیا ہوگا؟ بڑھے گا. ویسے بھی جن کے بچے زیادہ ہوں ان میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے, وہ بچے ماں باپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بچے کم ہوں, آج دیکھو نا کتنے ہمارے پاس کیس آئے ہیں, ذرا سی بات پہ عورتیں اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہیں, طلاقیں لے رہی ہیں. کیوں بھائی؟
میں کہتا ہوں بچوں کو کہاں لے کے جاؤ گی آپ؟ بھائی 2 بچے ہیں، ایک 7 سال کا ہو گیا، ایک 10 سال کا ہو گیا، تو اب ضرورت ہی نہیں ہے، خرچہ کورٹ سے بنوا دیں گے، میاں دیتا رہے گا. تو یہ طلاق کا ریشو بڑھنا کوئی اچھا کام ہے؟ اولاد زیادہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول کے کس کی خاطر نباہ کرتے ہیں؟ اولاد کی. اور ان کی لڑائیاں بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ مشغول ہو جاتے ہیں اولاد میں. اور پھر جو تنہائی ہوگی آپ کو فیوچر میں، اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے گورا شراب پیتا ہے، آپ کیا پیو گے؟